سورہ نساء آیت 161 سے 176 کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سبب سے بھی وہ سود خوری کرتے تھے جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے سبب بھی، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں اور اہل ایمان ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے رسول، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی، اور جس طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف وحی بھیجی، اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ ان رسولوں پر وحی بھیجی جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے تو خوب باتیں کی ہیں۔ یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روگرداں کیا، یقیناً وہ گمراہی میں دور تک نکل گیا۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا سوائے راہ جہنم کے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے نہایت سہل ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، بس تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر اختیار کرو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے وہ ایک روح ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ساری چیزیں اسی کی ہیں، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ مسیح نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو آر نہیں سمجھا، اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے آر سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی کو آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ ان سب کو ایک دن اپنے سامنے جمع کرے گا۔ پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے عبادت کو آر سمجھا اور تکبر کیا انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے، لہٰذا جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس سے متمسک رہیں تو وہ جلد ہی انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے بھائی کے ترکے سے نصف حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پورا ترکہ ملے گا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے سے 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ